يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 سے 286 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل ایک مدت تک، مسمى مقررہ، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب کوئی لکھنے والا، بالعدل انصاف سے، ولا اور نہ، یأبی انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا اس سے کہ وہ لکھ دے، کما جیسے، علمہ سکھایا اس کو، اللہ اللہ نے، فلیکتب چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل اور لکھاتا جائے، الذی وہ کہ، علیہ الحق کو جس پر قرض ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ، یبخس کم کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ، فَإِن پھر اگر کانا ہے، الذی وہ کہ، علیہ الحق جس پر حق ہے، جس پر قرض ہے، سفیہن بے عقل، او یا ضعیفاً کمزور، او یا لا یستطیع قدرت نہیں رکھتا، ان یمل کہ لکھائے وہ، ہوا فلیملل تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف سے، واستشہدوا اور گواہ کر لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فَإِن پھر اگر، لم نہ یکونا ہوں، رجلینی دو مرد، فرجل وامرأتانی تو ایک، فرجل تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جنہیں، ترضون تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تاکہ، تضل بھول جائے، احداہما ایک عورت ان دو میں سے، فتذکر تو یاد دلا دیں، احداہما ایک ان میں سے، اخری دوسری کو، ولا یأبی اور نہ انکار کریں، شہداء گواہ، اذا جب، ما دعوا وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا تم کاہلی کرو، ان اس سے کہ، تکتبوہ تم لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا ہو، او یا کبیراً بڑا، الی اجلہ اس کی میعاد تک، ذالکم یہ، اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ درست رکھنے والا ہے، للشہادتی گواہی کو، وادنی اور زیادہ قریب، اللہ کہ نہ، ترتابوا شبہ میں پڑو، الا ان مگر یہ کہ، تکون ہو، تجارتاً سودا، حاضرتاً ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا تم لیتے دیتے ہو جسے، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ
تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ کر لو، اذا جب تم آپس میں سودا کرو، ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ، وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فإنہ تو بے شک یہ، فسوق گناہ کی بات ہے، بکم تمہارے اندر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، واللہ اور اللہ بكل شيء ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے، وَإِنْ اور اگر تم ہو علی سفر پر، ولم اور نہ تجدو تم پاؤ، کاتباً کوئی لکھنے والا، فرحان تو گروی رکھنا، مقبوضۃً قبضے میں، فإن پھر اگر امینہ اعتبار کرے، بعضکم تمہارا ایک، بعضاً دوسرے کا، فلیؤدی تو چاہیے کہ پورا کر دے، الذی وہ شخص کے، الذی اؤتمن وہ شخص کے، امین بنایا گیا اسے، امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ تکتموا تم نہ چھپاؤ، شہادتہ گواہی کو، ومن اور جو یکتب تمہا چھپائے گا اسے، فإنہ تو بے شک وہ، آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ، بما اس کاموں کا جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے، للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ کے فی الارض زمین میں ہے، وإن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما اس کو جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بھی اس کا، اللہ، فیغفر پھر بخش دے گا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، آمن الرسول ایمان لائے رسول، بما جو کچھ، انزلا اترا، الیہ اس پر، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنوں نے بھی، کل سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم جدا کرتے، بین احد کسی ایک کو، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک اور تیری ہی طرف، مصیر لوٹ کر جانا ہے، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ نفساً کسی کو، الا مگر، وسعہا اس کی گنجائش کے بقدر، لہا اسی کا ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسے، حملتہ تو نے ڈالا تھا وہ، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو ہم ملنا
اٹھوا ہم سے ماں وہ بوجھ کے لا طاقت لنا نہیں طاقت ہم کو بھی جس کی، وعفو اور درگزر کر تو عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، انتا تو ہی مولانا ہمارا آقا ہے، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین علی القومی قوم پر، کافرین کافر قوم پر۔ تفسیر آیت نمبر 282 سے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اب دیکھیں، پیچھے سودی نظام کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس کی ممانعت کا ذکر تھا، اس سے پہلے صدقہ و خیرات کی تاکید کی گئی۔ اب یہاں اس آیت میں قرض کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی بنتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات اس آیت میں فرمائی ہیں، تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، اور تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ جھگڑے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، لینے والا بھول جاتا ہے، اتنی رقم نہیں تھی اتنی تھی، اور بعض اوقات دینے والے کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور دی اس نے کم ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ یہ سچویشن جھگڑے کا باعث بنے، تو بہتر کیا ہے، جو بھی قرض ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ لیا کرو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لے کر بعد میں ذہن میں ہی نہیں رہتا دینے کا، تو اس لیے اپنا جو قرض لو ایک دوسرے سے اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ اب جو لکھ رہا ہے اس کو کیا چاہیے کہ عدل سے لکھے، انصاف سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور جس کے ذمہ حق ہے، اس سے کون شخص مراد ہے؟ یعنی مقروض مراد ہے، تو اس مقروض کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رقم صحیح لکھوائے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ اب یہاں آیت کے اس حصے میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ مقروض اگر
کم عقل ہے یا کمزور ہے یا مجنون ہے تو پھر اس کی طرف سے اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے، تاکہ صاحب حق یعنی قرض دینے والے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور پھر اس قرض پر 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اب اس پہ بھی اکثر خواتین کو اعتراض ہوتا ہے، تو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کے لیے ہی آسانی رکھی ہے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے، بھول جاتے ہیں نا ہم، ادھر سے چیز رکھتے ہیں ادھر سے یاد ہی نہیں رہتا کہاں رکھی تھی، کرنے کچھ جاتے ہیں کسی جگہ اور وہاں جا کر بھول جاتے ہیں کہ کرنے کیا آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تاکہ ایک بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، یعنی گواہی کو اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، یا گواہی کے لیے جانا ہو ایک بھول جائے جانے کا تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے پھر خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس رہنمائی کو لینا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ اگر لکھا ہو تو کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا نا، آپ کھولتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، تو اس طرح کسی کے دل میں بھی بدگمانی نہیں آتی، اور شیطان کو بھی پھر موقع نہیں ملتا جھگڑا کروانے کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں آیت کے اس حصے میں یہ لکھنے کے فوائد بتائے جا رہے ہیں نا، کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی، کہ گواہ کے فوت یا غائب ہو جانے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی، اور شک و شبہ سے بھی دونوں فریق محفوظ رہیں گے۔ اب لکھنے کے فوائد کے بعد آگے اس حصے میں یہ بات کی جا رہی ہے، آیت کے اس حصے میں، کہ اگر کوئی نقد تجارت کی شکل میں کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، تو پھر کیا کرو، گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، یعنی لکھنے والے کو کیا نقصان پہنچایا جائے کہ اس سے غلط لکھوایا جائے، اور اسی طرح نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، گواہ کو نقصان کہ اس کو غلط گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، یا یہ کہ ان کو دور دراز علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج ہو یا کاروبار میں نقصان ہو، اور دوسرا ان کا نقصان کیا کہ ان کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، تو اس چیز کی یہاں ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے جن احکامات پر انسان سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اپنے تقوی کو بڑھائے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اب سفر کی کنڈیشن کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل وغیرہ نہ ملے تو اس کے متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس اپنی گروی رکھوا دے۔ اس آیت سے گروی کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، لیکن یاد رہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز دوسرے کے پاس کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ اب جب وہ اپنا قرض ادا کرے گا تو وہ اسے اپنی امانت واپس لے لے گا۔ اب اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر گروی رکھی ہوئی چیز اس قسم کی ہے کہ اس سے نفع وصول ہو سکتا ہے تو وہ جو نفع ہے اس کا حقدار کون ہے؟ اس چیز کا مالک ہی ہے۔ ہاں اگر اس چیز پر کوئی خرچ ہوتا ہے تو اس کے نفع سے وہ اپنا خرچ لے سکتا ہے، باقی نفع کس کا ہوگا؟ مالک کا ہی ہوگا، یعنی جس کی وہ چیز ہے۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہاں اگر آپس میں تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے ادا کر دے۔ یہاں امانت سے مراد قرض ہے، یعنی جس کنڈیشن میں جتنا دیا گیا ہے اس کو کیا چاہیے؟ وہ اتنی امانت اس کی واپس لوٹا دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا دل گندا ہے، اس کا دل ہی گناہگار ہے جو گواہیوں کو چھپا لے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ تو گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید آئی ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ گواہی کو چھپایا نہ جائے، اور دوسرا یہ جھوٹی گواہی نہ دی جائے۔ تو اب یہاں اس آیت میں خاص کر دل کی بات کی گئی۔ تو دل تمام اعضاء کا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے، اور یہ ایسا گوشت ہے جسم کا کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل اچھا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دل آپ سے غلط کام کروا لے۔ اور اگر آپ کا دل گندا ہے، دل صاف نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا کر جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے اس کا دل ہی گناہ گار ہے، اس کا دل ہی خراب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ
کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری طاقت سے بالا ہے کیا کہ دل میں آنے والے خیالات اور وسوسے ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہو، فی الحال تم یہی کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اللہ کا حکم، ہم اطاعت کریں گے، یعنی ہم اپنے دل پر آنے والے خیالات کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے، ہم نے مان لی اس بات کو۔ تو چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ سمع و اطاعت کہ سنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت جس میں اللہ رب العزت فرمانے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے کیا کر دیا تھا، منسوخ کر دیا۔ جیسے حدیث میں بھی پھر آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے، یعنی دل میں آنے والے وہ خیالات جن کو پھر انسان سوچتا چلا جائے اور ان کو جھٹکے نہ اور پھر ان خیالات پر عمل کرنے لگ جائے، ان کی پکڑ ہوگی، یا ان کی جن کا اظہار اپنی زبان سے کر جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات شروع ہو رہی ہیں جن کی احادیث سے بہت فضیلت پتہ چلتی ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے اس کے لیے نجات کے لیے یہ دو آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ضرور رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت بنائیں کہ یہ دو آیات لازماً پڑھ کر سوئیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں، اور اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ دو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہیں۔
اسی طرح اگر یہ آیات مسلسل 3 رات کو پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر میں نہیں آتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ان آیات کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے ہمیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کیا ہے ان آیات میں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی مومن اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صرف ایمان نہیں، آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی سمینا و اطعنا، اللہ کے احکامات کو سننا اور پھر ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے بخشش مانگتے رہنا کہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور دیکھو آخرت کو نہ بھولنا، ہر لمحے آخرت کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلی چیز کیا کہ ایمان، ان سب پر ایمان، ایمان کے بعد اللہ کے احکامات کو سننا اور ان پر عمل کرنا، اور پھر عمل کرنے کے بعد کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگنا اور مانگتے رہنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، تو سمجھ لیں کہ اس غم کو، اس تکلیف کو، اس دکھ کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ تکلیف ڈالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو آیت کا یہ حصہ ہمیں غم، دکھ، تکلیف میں ایک الگ سی طاقت دیتا ہے، اور یہ سوچ دیتا ہے کہ میں اس غم کو اٹھا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس دکھ میں ڈالا ہے۔ پھر انسان ایسے جملے نہیں بولتا جو اس کو کمزور کرتے ہیں۔ مثلاً وہ جملے کیسے؟ کون سے؟ کہ مثلاً میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی، میں تو اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے جملے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف میں اس آیت کو یاد کر لیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جتنی وسعت ہے اتنی اللہ آزمائش ڈالتا ہے بندے پر۔ پھر آگے جو نیکی وہ کرے اور اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، یعنی نیکی کرے گا تو بھی اپنا ہی فائدہ ہے، برائی کرے گا تو بھی اپنا ہی نقصان ہے۔ تو نیکی کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور برائی کرتا ہے تو بھی اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اس آیت میں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، عبادات میں کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں ہماری اس پر پکڑ نہ کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا ہم کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ عبادات میں ہم کہاں کہاں کمیاں کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کتنی خوبصورت دعا انسان مانگتا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا،
اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، یعنی ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا جیسی آزمائشیں ہم سے پہلے لوگوں پر آئی۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری کمروں کو توڑ دیں، جن کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، یعنی ایسی آزمائشوں سے ہمیں دوچار نہ کرنا اور ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ان دو آیات میں کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اور دیکھیں ان حدیث میں آتا ہے نا کہ ان آیات کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات ہمارے اپنے ہی گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ کیے اس پر بھی معاف کر دے، بخشش بھی مانگ رہے ہیں، اور جو بھول چول کر ہم سے خطائیں ہوں گی، جو بھول چوک ہوگی، یعنی جو چھوٹی موٹی بھول چوک بھی ہوگی اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ورحمنا، اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو جس کو بخشش اور اللہ کی رحمت مل گئی تو اس کو تو پھر سب کچھ ہی مل گیا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، جس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت، یعنی جو پڑھتا ہے اس کو اس کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے اس سورت کو تو اس کے لیے بھی یہ سورت کیا ہوگی؟ باعث حسرت ہوگی نا۔ جب قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے صاحبان بن کر آئے گی تو دوسرے لوگ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی اس سورت کو پڑھا کرتے۔ تو اس سورت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھا کریں، روز مکمل ہوگی پھر شروع کر دی، مکمل ہو جائے پھر شروع کر لیا کریں، کیونکہ اس سورت کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی جادو اثر نہیں کرتا اس گھر پر جس گھر پہ سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں پڑھی تھی اور ان کے بیٹے نے 8 سال میں۔ اور صحابہ ایک سورت پر اتنا وقت کیوں لگاتے تھے؟ تھوڑی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ یہ وہ جامع سورت ہے جو انسان کو انسان کا دین سمجھا دیتی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بھی اس سورت کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہم ایک کے بعد ایک اپنی منزل طے کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تکمیل تک لے جائے اور ہم سے ہی کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں بھی اس سورت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو ہم نے اس میں احکامات پڑھے ہیں، جو اس سورت کے ذریعے ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہے، اللہ اس دین کو ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على